बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा डेली का दर्स कुरान और दर्स हदीस भी होता है। तो आज का जो हमारा दर्स कुरान है ना, वो है सूरह फातिहा का मतलब। सूरह फातिहा की इम्पोर्टेंस बतानी है, इसका मीनिंग, इसकी तशरीह, इसकी तफसीर। सूरह फातिहा जो मेन कब है, और सूरह फातिहा कुरान पाक की तो पहले ये हमारी सूरत है, लेकिन इसके मुतल्लिक़ कुरान पाक में भी आयात हैं जो अपने 7 आयात उतारी कुरान में अल्लाह कहता है ये नमाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और हदीस में भी इसकी बेशुमार हदीस मिलती है, यानी मौत के अलावा, जिस तरह दूसरा फरमाया मौत के अलावा हर मर्द के लिए सूरह फातिहा शिफा है। तो नाउज़ुबिल्लाह हमारा नबी झूठ नहीं बोलता, तो आप कोशिश ये करें सारे दाम कर सकते हैं सूरह फातिहा का। हमारे नबी ने ये कहा है सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं होती, कोई नफली नमाज हो, फर्जी नमाज हो, कोई भी नमाज हो, सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं होती। ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसकी सूरह फातिहा नहीं उसकी नमाज नहीं है। सूरह फातिहा कंपल्सरी चीज़ है पूरी लाइफ के अंदर अगर देखा जाए, और इसकी इम्पोर्टेंस हदीस में, कुरान में बेशुमार जगह पे है। तो बात लंबी हो जाएगी। हमारा मुख्तसर सा होता है दर्स कुरान होता है बच्चों के बारे से, इनके मेंटल लेवल को देखते हुए। 5वीं से ऊपर ये बच्चे होते हैं, 8वीं तक होते हैं। तो मैं इनको 1 बाय 1 मैं कहता हूँ जो नमाज में पढ़ते हैं ना, तो इनको समझ भी आना चाहिए कि हम पढ़ के आए। सूरह फातिहा नमाज में पढ़ी जाती है, रोज़ाना ये रीड करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ तमाम जहानों के मालिक तेरा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्द किसकी की जाती है? अलिफ लाम नहीं, अलिफ लाम लगता है कोई ख़ास चीज़ के लिए, हम्द होता है तारीफ। अल्हम्द यानी इसका मतलब है कोई ख़ास ज़ात है जिसकी तारीफ़ की जाए। तो आप सबको पता है वो रब्बुल आलमीन है। कुरान में बार बार फरमाता है कि ये बात हमारे रब्बुल आलमीन तो फरमाई। रब्बुल आलमीन, आलमीन होता है जितने जहान उसने पैदा किए, जितनी दुनिया पैदा की है, कितने की है कोई ये नहीं, हमें मिकदार जो है ना वो बताइए नहीं कि हमारे सामने, उसकी जो काउंटिंग नहीं हमें बताई। क्योंकि अगर आप ये देखें ना, आसमान के ऊपर आप साइंसदान बता रहे हैं कि हम 9000 सियारों पर तकरीबन पहुँच चुके हैं। यानी उसमें से ऐसे भी सियारे हैं जैसा कि यूबा स्कूटी हो गया, और सियारे जो इतने बड़े सियारे जो ज़मीन से अरबों गुना बड़े, और उनके ऊपर ज़िंदगी किसी पे वजूद है मुमकिन, किसी पे नहीं है, सिर्फ तखमीन नहीं है। यानी अब देखा जाए ना तो एक आसमान के नीचे जो है ना खरबों बिलियन ट्रिलियन जो है ना वो सियारे जो ज़मीन से बड़े हैं। और ये आसमान के नीचे का जहान है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है तेरे परवरदिगार ने 7 ज़मीन आसमान पैदा किए, 7 आसमान पैदा किए। इसका मतलब है ये इंसान के सफ़र में आना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सी बात है। इतने बड़े आलमीन, इतने बड़े जहान पैदा किए, वहाँ और कौन सा निज़ाम चल रहा है, क्या किया हो रहा है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो सब का मालिक है, वो निज़ाम चलाने वाला, वो कुदरत। हम इस पर दखल देंगे नहीं, सोचेंगे तो हम ही गुमराह होंगे। हमें ये मानना है कि जितने जान तूने पैदा किए तू उसका मालिक है और तेरा शुक्र है। और इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि शुक्र क्या होता है, तो आपने फरमाया कि जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उनको सही तरह बजा लाना ये शुक्र है। यानी आपको हाथ दिए तो हाथ से गरीबों की मदद करो, ना कि उनको तो गरीबों को थप्पड़ मारो, उससे बेवाओं की खिदमत करो, गरीबों की, बेसहारों की, जो भी बेकस है, बेहाल है, पुरसाने आप उनकी खिदमत करो। आंखें दी हैं तो अच्छे काम करने के लिए, ना कि बुरे काम के लिए। कान अगर उसने दी है इस नेमत को शुक्र कैसे करना है? इससे अच्छे काम, दीन के काम, कुरान, सही हदीस सुने जाए, ना कि इससे गाने सुने जाए, गुजरे सुने जाए, ना इससे गलत बातें, गालियाँ, फास्ट चीज़ें सुनी जाए। ये है शुक्र की, ये नहीं है शुक्र ज़बान से कहना। अब यहाँ आप जाएँ सूद कमा के ले आए, सूद के पैसे और कहें अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल नहीं आपने। वो भाई मैंने कहा जो आपको नेमत दी है उसको परफेक्ट इस्तेमाल शुक्र होता है। वरना शराब बेचने वाला भी शराब के पैसे इकट्ठे करके कहता होगा अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आई? वो और गलत तरीक़ों से बाल जमा करता और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये नहीं है। इसके बारे में तफसीर उलमा कराम ने और मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने बेशुमार इसकी तफसीर लिखी है। लेकिन जो पर्सनल मेरी राय है ना, वो इमाम जाफर सादिक वाली मुझे बात बड़ी परफेक्ट लगी कि इंसान अपनी जो नेमतें हैं इसका परफेक्ट इस्तेमाल करे, ये शुक्र है। ये ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं, हाँ ज़बान से कहने कि आपका जो वो शुक्र है ना उसकी जो है ना वो क्या तासीर वो बढ़ जाएगी। जो आप तस्वीर ज़बान से कह देते खाला कोई पता नहीं लगे यार ये अदा भी कर रहा है शुक्र प्रैक्टिकली, और ज़बान से ये कौली फेली बात है। मेरी कौली और फेलियत यातुलिल्लाहि वस्सलावातु, मेरी कौल और फेल, मेरी ज़बान वाली और मेरी बदन वाली सारी बात जो है ना वो सिर्फ तेरे लिए है। ये है उसका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लंबी हो जाएगी बात, वरना मैं अल्हम्दुलिल्लाह पर एक दिन पूरा बोल सकता हूँ। अब कुरान और हदीस की रोशनी में मैं मुख्तसर कर रहा हूँ बच्चों के वाले से। अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान भी है, रहीम रहम करने वाला भी है, और बड़ा मग़फ़िरत करने वाला, माफ़ करने वाला है, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है। इसमें कोई शक नहीं। सारा दिन उसकी नाफरमानियाँ करते हैं, नमाज में उसमें हुक्म तोड़ते हैं, उस माँ बाप का दिल दुखा रहे होते हैं, बल्लेदारों के साथ हमारा गलत रवैया है।
اتنا کچھ کرنے کے بعد پتہ نہیں کتنا کچھ اور ہو رہا ہے، سارے جانتے ہیں، ملٹی میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ روزانہ چیک کریں نا، کوئی مار گیا، کچھ نے مار دیا، کوئی قتل ہو گیا، کوئی گناہ پھانسی، غلط کام، الٹ پلٹ، یہ قرآن سے دوری، دین سے دوری، ماں باپ سے غلط رویے، رشتہ داروں سے، یہ سارا جو کام ہو رہا ہے نا سارا، اس کے باوجود بھی آپ پہ رحم کر رہے ہیں، اور وہ کیسے بتایا کہ میں کتنا رحم والا ہوں، ہم پہ عذاب نہیں بھیجا، ہماری روزی باندھ نہیں کر رہا، ہماری سانس کی نالی نہیں باندھ کر رہا، ہمارا منہ نہیں باندھ کر رہا، ہماری آنکھیں نہیں نکال دیتا، کیا رحمان ہے، یہ ہے ڈیفینیشن، اور نہیں اس کے۔ اچھا، مالک یوم الدین، یوم دین ہوتا ہے جو آخرت کا ایک دن ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہیں اس بات پہ یقین ہے کہ تم نے مر کے ایک دن جی اٹھنا اور میرے سامنے ایک دن اکٹھے ہونا، یہ بہت بڑا دن ہے، قرآن میں اس کی بڑی، قرآن پورا گھومتا ہے اسی کے، بتاتا ہے اسی کے بارے میں۔ دنیا میں تم چند سیکنڈ کے لیے آئے ہو، کچھ دیر کی منفیت ہے جو تم یہاں حاصل کرے گا، اصل تمہارا جو دن ہے نا وہ یوم الدین ہے، جس کا مالک میں ہوں، یہاں میری چل رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے عمر، قیامت والے دن ہر بندہ، وہ سورہ اعراف کی آیت پڑھی تھی کہ ہر بندہ سب پر وسب پا، سب در در کتاب در کتاب جو ہے نا وہ فرشتوں کی بات میں فرمایا، ہر بندہ کتاب در کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے گزرے گا، ہر بندہ اپنا نامہ اعمال، اپنا رجسٹر کھول کے اللہ تعالیٰ کو دکھاتا جائے گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس سے سوال کر لینا یہ تو نے کیوں کیا، فرمایا وہ مانا گیا، بندہ کیونکہ جواب نہیں دے سکتا، بندہ اللہ ہے نہیں پوچھتا، اللہ اتنا کامل والا نہیں ہے کہ وہ مجھے کیوں کیا، اس سے پوچھا ہی ہوں کہ یہاں اس کی غلطی ہے، اور فرمایا کہ وہ بندہ مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کو فرمایا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے حضرت عمر کو مرتے وقت تک دیکھا کہ آپ کے منہ سے کبھی بھی ہنسی یا دانت نظر نہیں آیا، آپ اتنے ڈر گئے کہ ہو سکتا ہے میں نہ پکڑا جاؤں، میں نہ پکڑا، ہر بندہ ڈرتا ہی مرا ہے، کوئی نہیں ہے، کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک یوم الدین کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہماری یہ ہے، جھکنا، ہمارا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، جو احکام ہے اس کو پورا کرنا، یہ ہماری عبادت ہے، جو ارکان اسلام ہے پرفیکٹ ہے، یہ ہماری عبادت ہے، یہ ہمیں کرنے ہیں صرف اسی کے لیے، ہم روزہ صرف اسی کے لیے رکھتے ہیں، کسی اور ذات کا نہیں رکھتے، ہم نماز اسی کی پڑھتے ہیں، ہم کسی اور ذات کی نہیں پڑھتے، ہم زکوٰۃ کچھ جو بھی دیتے ہیں صرف اسی کے لیے، ہمارا بیسیکلی ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ ہی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے میری قربان نہیں، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرے باقی معاملات بھی جتنے بھی ہیں اس جملے کے اندر آ جاتے ہیں، ہر معاملہ میرا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ میرا یہاں بیٹھے ہوئے جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میرا یہ بھی اللہ کے لیے ہے، میرے کو اس میں کوئی میرا ذاتی منفعت نہیں ہے، ذاتی فائدہ میں اپنی ذاتی نہیں رکھ کے بیٹھا ہوں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کیسے مانگتے ہیں؟ یعنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دین کے لحاظ سے، کئی اس میں آگے نا پھنس جاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مدد کس طرح کی مدد ہے۔ ہم ظاہری طور پہ مدد کو یا معاف جو سباب کے ساتھ جڑی ہے اس کو اللہ نہیں کہتا، وہ کہتا لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت مدد کی ضرورت پڑی، آپ کے پاس گھر میں دانے نہیں تھے تو آپ نے، یعنی کڑک نہیں تھی پنجابی میں کہتے ہیں، دانے نہیں تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے اپنی زیرہ اس کو دے کے نا تو اس سے مدد لے لی تھی، مجھے دانے دے دے، مجھے گندم دے دے، آٹا دے دے، تو آٹا اس سے لے لیا تھا۔ مدد تو آپ لے سکتے ہیں سارے اس بات میں، کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہ مسلمان، آپ لیں جو آپ کو نیڈ ہے، آپ کو حلال طریقے سے، یعنی جرمن طریقے سے، اس کو غلط طریقے سے نہیں، لاڑ داڑ کے لیے نہیں، وہ لیں، آپ مدد لے سکتے ہیں ظاہری اسباب میں۔ لیکن جب آپ کو لگے کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے میری مدد کر، فون جو ہے نا، فون میں کسی کو کال کروں گا تو وہ ظاہری اسباب ہے، مجھے پتا زندہ سامنے میرے، مجھے پتا ہے میرے سامنے ہے، میری مدد کر سکتا ہے کسی اور کو۔ یہاں میں امریکہ میں ایک دوست کو فون کرتا ہوں، امید میں کسی اور کرے گا میرے پاس، آپ میری مدد کر دیں، میں لے سکتا ہوں، یہ مدد نہیں، اس میں صرف غائب کی مدد ہے۔ جب مجھے کوئی نہ سننے والا، میں اسکول میں اکیلا بیٹھا ہوں، رات کا 2 کا ٹائم ہے، مجھے پتا ہے یہاں مجھے چور پڑ گیا، میرا فون بھی بند ہے، سب کچھ، پھر میں اللہ کو پکاروں گا، چیخو پکار، مجھے پتا لگے میری کام نہیں آئے گی، ملے والے سارے ہیں، کوئی بھی، میں اکیلا ہوں، میں اللہ کو پکاروں گا۔ اس وقت میں کسی اور کو پکار لیا تو وہ کہتا ہے یہ شرک ہے، اور قرآن میں بار بار کہا یہ میں نے جرم کو نہیں بخشنا، اور امت اس میں بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کسی دن بیان اس پہ کریں گے، لیکن ڈرتا اس وجہ سے ہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ اتنے اس شرک کے اندر گر چکے ہیں کہ کسی کو بات سمجھایا نا تو اگلا ہمیں کہتا ہے یہ مشرک ہو گئے، حالانکہ میں نے بات قرآن سے کرنی ہوتی ہے، مجھے قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب صحیح طرح سے صحیح پوچھیں، جچتی نہیں نا مجھے، میرا دل کرتا ہے مجھے نہیں اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب ایسی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں وہ کتابیں نہیں دی جن سے تم درس حاصل کرتے ہو، میں نے کتاب تمہیں صرف اس سے دی اور مجھے دلیل اسی کتاب سے دینا، یعنی اب باقی کتابیں جو ہے نا حدیث کی بھی کتابیں ہیں تو اس میں کیا ہے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سنا، فلاں نے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں، اس نے نبی سے سنا، اور یہ فلاں 10 بندے ہیں، اس میں کوئی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے،
اس میں کئیوں نے کہا شیعہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، کوئی بات پرفیکشن اس کتاب پہ ساروں کا امام، اس لیے اللہ نے کہا کہ اس سے میں تم سے حساب لوں گا، اس میں مجھے بتا دینا جو تم عقیدے گھڑے پھرتے ہو اس میں کوئی عقیدہ ہے، باطل تعویلات کرتے ہیں، اللہ نے یہ کہا یوں کیا یوں کہتے لہذا ہم یوں کر سکتے ہیں، یہ کیا ہو اسٹریٹ فارورڈ اس میں دین ہے، اس میں کہ جو دین ہے جس کو تم ثواب سمجھ کے کرتے ہو، الیوم اکملت دینکم، میں نے دین ختم مکمل کر دیا، جو باقی جو دین نہیں ہے جو تم جس پہ عمل کرتے ہو نا پریکٹیکلی کر رہے ہو، جو میں کر رہا ہوں پنکھا چلانا یہ دین نہیں ہے بھائی، اس کا کرو تمہارے فائدے کے لیے، یہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے پرفیکٹ کروا دیا، کوئی دین میں چیز نہیں چھوڑی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم پیغمبروں کو راستوں کو کہا ہے، پیغمبر جو ہے، اور سب سے بڑا جو صراط مستقیم جس کو حجت الوداع میں میرے نبی نے بھی کہا، نے فرمایا صراط مستقیم کی کتاب ہے، یہ کتاب یعنی کتاب، یہ کتاب اللہ پکڑی، کتاب اللہ پڑھے، فرمایا یہ کتاب ہے جس نے اس کو تھام لیا، جب ایک آیت کی جب وہ آئی تھی بات آسمی بحبل اللہ جمیع ولا تفرقوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سام لو اور تفرقے میں نہ پڑھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ نے فرمایا اللہ کی رسی قرآن ہے، جس نے اس کو تھام لیا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا سیدھا، یعنی وہ اس کا لنک پھر اللہ کے ساتھ ہے، جو کام کرے گا اس کا اللہ کے لیے ہوگا، اس کو کوئی ذاتی مقصد کے لیے کام نہیں کرے گا، وہ اسی کتاب کے ذریعے ہے، اس کتاب کے ذریعے چینجنگ ہے، اس کے علاوہ چینجنگ نہ ہو کے نہ آپ لاکھ مولوی کو سن لیں باقیوں کو سن لیں، جب تک خود اس کو نہ پڑھا، کسی سے بھی پڑھیں گے تو وہ اپنی تشریح پڑھائے گا، اسٹریٹ فارورڈ پڑھے، بہت آسان قرآن، میں نے خود پڑھا تھا، مجھے پہلے 10 سال میں پڑھتا رہا ہوں، پتہ نہیں کون کون سے میں مکتب میں پڑھتا رہا ہوں، نہیں پھر 5 سال مجھے ہو گیا الحمدللہ میں قرآن کی خود کو جو ہے نا جوش کے ساتھ پڑھتے ہو، بڑا مزہ دیا، بڑا آسان ہے، اتنا کوئی اس میں کیا سب پیچیدہ مسئلہ کو نہیں ہے کہ مولوی ڈال ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا، تیرا کن پہ انعام ہو، قرآن میں تو اللہ کہتا ہے پیغمبروں پہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے پیغمبروں کو میرا انعام ہوا، اس کے علاوہ میرا انعام کسی پر نہیں ہوا، یعنی جو بیسٹ کر یہ چیز کہنے والی صراط الذین انعمت علیہم، تو بیسیکلی جو راستہ ہے نا وہ انعام یافتہ وہ پیغمبروں والا راستہ ہے، اور اس کے بعد آ گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب وہ راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ ہے جو معتوب ہو گئے، جو بھٹکے گئے راستے سے، وہ کون ہے جنہوں نے اللہ کتاب کو چھوڑ دیا، صراط مستقیم انعام یافتہ وہ ہیں جو اس کتاب پہ عمل کرتے ہیں، یا پیغمبروں کا راستہ، اور پیغمبروں کا راستہ ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر بعد میں اپنے آپ کو منواتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور ہم یہ اللہ کی شریعت لے کے آئے، اس کے مطابق آپ لوگوں کو کام کرنا ہے، آپ لوگوں کو اس کے مطابق چلنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا ہمیں راستہ نہ دکھانا جو لوگ معذوب ہو گئے یا بھٹک گئے، راستے سے ہٹ گئے، اس کتاب سے ہٹ گئے، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا، چاہے لاکھ وہ حدیثوں کتابیں یا باقی جو مرضی وہ پڑھاتے رہے، جو اس کتاب سے ہٹ گیا تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اس کتاب والا پہلے پکڑے، جو اس کتاب سے بات لے سیدھی اس بات سے لے، اللہ آپ سب کامیاب حاصل ہو۔